سب سے بڑی زندگی، اس زندگی کو بچانے کے لیے اسلام نے قانون بنایا. دیکھو کوئی چیز ایسی نہ کھا لینا کہ جس سے تمہاری ہیلتھ خراب ہو جائے. اسلام کا یہ فنڈامنٹل اصول ہے کہ کوئی چیز، ہر وہ چیز اسلام میں حرام ہے. میرا نوجوان سنیں، ہر وہ چیز اسلام میں کھانا حرام ہے جو انسان کی ہیلتھ کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ جائز ہی چیز کیوں نہ ہو. آپ وہ چیز نہ کھائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب منع کر دیں کہ یہ چیز نہ کھانا تو شریعت میں وہ جائز چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. اور اسلام نے تو ہیلتھ کو اتنا محترم قرار دیا ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ نماز کھڑے ہو کے نہ پڑھنا تو نماز کھڑے ہو کے پڑھنا حرام ہو جاتا ہے. ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ نہ رکھنا تو اب اگر رکھیے گا تو گنہگار ہو جائیے گا. یہ ہے کہ اسلام نے اس زندگی کو، اس جیون کو اتنا مقدس بنایا کہ اس کو، باڈی کو نقصان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارا مال نہیں ہے، مال ہمارا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اسے خراب کرنے کے لیے؟ اسی لیے سوسائڈ کرنا یا خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے. کیوں؟ ارے مر رہے ہیں، کیا مر جائیں گے تو اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. تو یہ زندگی ہم نے آپ کو دی ہے اس لیے کیا مر جائیں. تو لہٰذا اپنے موت مرنا حرام ہے. اصول ہے کہ اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو. اتنا محترم ہے یہ زندگی کا وجود کہ وہ اسلام اور وہ گھرانہ کہ جس کے اندر بے پردگی کا کوئی تصور نہ تھا، مگر جب جلتے ہوئے خیموں میں جناب زینب نے پوچھا ہے کہ بیٹا کیا کریں، جل جائیں یا باہر نکلے، تو آپ دیکھیں کہ جناب زینب مسائب نہیں پڑھ رہا. جناب زینب نے دو چیزیں خود ہی رکھی، ایک طرف موت ہے، ایک طرف بے پردگی. تو آپ پوچھتی ہیں امام وقت سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو امام فرماتے ہیں جان کا بچانا واجب ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ زندگی، یہ نفس اتنا محترم ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. اسلام میں نماز ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نماز رد تو سب رد، اور یہ قبول تو سب قبول. آپ غریبوں کو دیں، خیرات کریں، فطرہ دیں، سب کچھ کریں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کچھ کریں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، عزاداری کریں، روز امام کا ماتم کریں، روز روئیں، لیکن نماز نہ پڑھیں. تو حکم ہے امام کا کہ اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اتنی محترم چیز ہے. کیوں کہ یہ 12 اماموں کا سرمایہ محفوظ ہے. زیر خنجر بھی اسی کی تعلیم و تلقین کی ہے. تو نماز کا باغی امام کا باغی ہوتا ہے. تو لہذا نماز اتنی معتبر و مقدس چیز ہے کہ اگر یہ نماز نہیں تو کچھ نہیں. اتنی محترم چیز، لیکن قدرت حکم دیتی ہے کہ اسی نماز کے لیے وضو ضروری. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر وضو کرو گے تو پانی نقصان دے گا، تو اب شریعت کہتی ہے کہ پانی استعمال نہ کرنا، تیمم کر لینا. اب پانی استعمال نہ کرنا، اس لیے نماز تو نہیں چھوڑیں گے، مگر ہاں اب پانی استعمال نہیں کر سکتے. اگر کھڑے ہونے میں تکلیف ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے میں زحمت ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو، اشاروں سے پڑھو. اشارے بھی نہ ہوتے ہو تو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں پڑھ لو. اندازہ لگایا کہ قدرت یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے مومن کو پانی کے قطرے کی برابر بھی تکلیف ہو. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلام میں یہ نفس، یہ زندگی، یہ جیون، یہ شریر، یہ جسم کتنا معتبر اور کتنا مقدس ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم کو کہیں پوجا نہ ہو جائے، جسم کی کہیں پرستش نہ کرنے لگو، کہیں جسم کو معبود نہ بنا لو. تو اب قدرت نے اس طبیعت کو نارمل کرنے کے لیے حکم دیا، ٹھیک ہے اپنی جان کو ہر منزل پہ بچاؤ، لیکن اگر دین پر وقت آ جائے تو اسی زندگی کو قربان کر دو.